الحمد لحضرت الجلالة والنعت لخاتم الرسالة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين إلى آخر أو كما قال. جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی ایک نے کئی دلیلیں سامنے آ گئی. جہاں سے بھی جس طرح بھی تحقیقات کی گئی جناب یوسف علیہ السلام پاک دامن ثابت ہوئے. تو عزیز مصر نے کہا اگر ہم آپ کو باہر چھوڑ دیں، ایک تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے، ہم بدنام ہوں گے، دوسرا یہ جو قصہ چل نکلا ہے یہ قصہ ختم نہیں ہوگا، لہذا تھوڑے وقت کے لیے ہم آپ کو جیل میں بھیجتے ہیں، پھر آپ کو رہا کر دیں گے. تو فرمایا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، پھر انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بہت ساری دلیلیں دیکھنے کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مدت تک جیل میں بند رکھا جائے، قید کیا جائے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور جب جناب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے ساتھ دو نوجوان اور بھی تھے. ایک بادشاہ کا ساقی تھا جو اسے مشروب پلاتا تھا اور شراب بھی پلاتا تھا. دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا جو اس کے لیے کھانا بناتا تھا. ان دونوں پر الزام یہ تھا کہ جو ساقی ہے اس نے کسی مشروب میں زہر ملا کر پلانے کی کوشش کی ہے بادشاہ کو، اور جو باورچی تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے روٹی کے اندر زہر ملا کر بادشاہ کو کھلانے کی کوشش کی. تو بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا کہ جب تک تحقیق جاری رہے گی آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جب یوسف علیہ السلام جیل میں قید ہوئے، داخل ہوئے، تو آپ کے ساتھ دو نوجوان اور بھی تھے. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک وقت گزرا تو ان نوجوانوں میں سے ایک نے جناب یوسف علیہ السلام سے عرض کیا اے یوسف، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگوروں کو نچوڑ کر اس کی شراب بنا رہا ہوں. وقال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، دوسرے نے کہا یوسف میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا ٹوکرا سر پر اٹھائے جا رہا ہوں، تأکل الطیر منه، اس سے پرندے کھا رہے. نبئنا بتأویلہ، ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر دو. انا نراک من المحسنین، بے شک ہمارا گمان ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نیک بندے ہو، نیکوکاروں میں سے ہو، تو ہمیں تعبیر بتائی جائے. تو یہاں ایک نقطہ سامنے آیا کہ خواب کبھی بھی بے دین آدمی کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ہمارے اسلاف تو فرماتے ہیں کہ صرف عالم دین ہو اس کے سامنے بھی خواب نہیں رکھنا چاہیے. عالم بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو. پھر ایک نقطہ اور بھی اضافے کے ساتھ فرمایا
کہ جس کے ساتھ آپ کا اصلاحی تعلق ہو اس کے ساتھ خواب اپنا بیان کرو، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اگر خواب کی تعبیر بتانے کی ضرورت ہوگی تو تعبیر بتائے گا، اگر خواب کی تعبیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب اس کی تعبیر نقصان دہ ہے سائل کے لیے، خواب دیکھنے والے کے لیے، تعبیر پوچھنے والے کے لیے، تو وہ اللہ والا اس کا کوئی حل بتا دے گا، بھی صدقہ خیرات کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، بس اتنا کہہ دے گا۔ وہ اس کی تعبیر نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ جو میرے پاس آیا ہے یہ مرید اللہ اللہ سیکھنے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی بہرحال جب خواب دیکھتا ہے تو فرمایا یہ خواب ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ بعضوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ پرندے کی ایک ٹانگ میں بندھا رہتا ہے، اڑا رہتا ہے، اور وہ پرندہ اڑتا رہتا ہے، اور اس کی جب تعبیر نکال لی جائے، اگرچہ وہ تعبیر خواب کے خلاف ہو، اگرچہ وہ تعبیر 100% غلط ہو، لیکن اب غالب گمان یہی ہے کہ یہ تعبیر خواب دیکھنے والے کے گلے پڑنے والی ہے، تو لہذا حل چبل مبل کے سامنے خواب بیان نہیں کرنے چاہیے، اگر کرو گے تو نقصان ہوگا۔ بہرحال ہم اتنا خرابی کی طرف جا چکے ہیں کہ ہم خوابوں کی وجہ سے نقصان کو کیا دیکھیں۔ ابھی میں آ رہا تھا، راستے میں نوجوان جو ہے نا موبائل لے کے سڑک پہ بیٹھا ہے، یہ صبح نماز نہیں پڑھی، اس نے معشوق کو پہلے راضی کر رہا ہے۔ کیا انقلاب آئے گا؟ ہماری تو یہ حالات ہے معاشرے کے۔ بہرحال اللہ عافیت فرمائے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، جو تمہیں جیل میں کھانا دیا جاتا ہے یہ کھانا آپ تک نہیں پہنچے گا کہ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، جو تم نے خواب دیکھے اس کے متعلق مجھے رب نے علم کا حصہ عطا کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاؤں، میرا ایک پیغام سنو، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو نیک گمان کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی عقیدت کا فائدہ اٹھایا کہ فوراً تعبیر نہیں بتائی۔ فرمایا ایک چھوٹی سی اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، میرا ایک مقدمہ ہے، میری ایک بات ہے، نصیحت ہے، پہلے وہ سنو پھر میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا۔ تو یہ کھانا کھاتے ہوئے غالباً یہ واقعہ ہے، کیونکہ آپ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ہر کے الگ الگ ہوتا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب کھانا جیل کا آئے گا اس سے پہلے آپ کو تعبیر بتاؤں گا، یعنی جب کھانے کے لیے ہم بیٹھیں گے ایک جگہ پر پھر بتاؤں گا۔ بعض مفسرین نے یوں اس بات کو نقل کیا۔ تو بہرحال تعبیر بتانے سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے ان کی عقیدت کا فائدہ اٹھایا، کیونکہ آدمی جب خواب بیان کرتا ہے، کسی سے تعبیر پوچھنے جاتا ہے، تو اصول اور ضابطہ یہی بیان کیا گیا ہے اب تک کہ کسی نیک آدمی سے، اللہ کے ولی سے، اللہ کے دوست سے، جو قرآن و شریعہ کا ماہر بھی ہو، ہمدرد بھی ہو، صاحب نسبت بھی ہو، اس سے تعبیر پوچھی جائے۔ تو انہوں نے بھی ایسے پوچھا، تو یوسف علیہ السلام نے مبلغین کے لیے ایک سبق چھوڑا
کہ ڈائریکٹلی آپ فوراً تعبیر نہ بتا دو، پہلے اپنا نفع بھی ساتھ میں لو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اس قوم کا دین چھوڑ چکا ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ کافر ہیں، میں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ سب سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بیان کیا کہ میں کون ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھنے والا ہوں، اللہ کے نافرمانوں میں سے نہیں ہوں۔ تو لہذا اس لیے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اس قوم کا دین چھوڑ چکا ہوں جو ایمان نہیں لائے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کافر ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں اتباع کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، میں ان کے دین پر ہوں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے باپ نبی تھے، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دادا وہ بھی نبی تھے۔ تو فرمایا میں نبیوں کے دین پر ہوں، انبیاء کے دین پر عمل کرنے والا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ پیغام توحید دے دی، دعوت دے دی۔ اب آگے فرمایا ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ جو ہمیں ایمان ملا ہے نا، یہ خالصتاً اللہ کا فضل ہے، علینا ہم پر، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اس نعمت کے ملنے پر یعنی ایمان ملنے پر اکثر لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز نہیں پڑھی، یہ ایمان کی ناشکری ہے۔ دین کی مجلس میسر ہے، دین کی مجلس میں نہیں بیٹھا، یہ اللہ نے جو انعام کے طور پر ہمیں ایمان دیا اس کی ناشکری ہے۔ اللہ والے کی صحبت اٹھانے کا، اس کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ہے، نہیں بیٹھے، یہ علامت ہے کہ یہ بندہ، اس کو جو ایمان ملا ہے اس کا ناشکرہ ہے کہ اس نے ایمان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو یہ علامت ہے کہ اس بندے کو اللہ نے انعام دیا لیکن یہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ حقوق العباد اللہ نے لازم کیے ایمان والوں پر، انسانوں پر نہیں، صرف ایمان والوں پر، کیونکہ انسانوں میں کافر بھی شامل ہے، مشرک بھی شامل ہیں، بدھ مت، ہندو، سارے لوگ شامل ہیں، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اور اپنے بزرگوں کے حقوق کیا ہے، استاد کے حقوق کیا ہے، امام کے حقوق کیا ہے، یہ سارے حقوق اسلام نے بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جزء زندگی کا امت کے سامنے ہے، محفوظ ہے، عملاً بھی اور لکھا ہوا بھی۔ احادیث کی کتابیں اٹھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک جزء حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔
لیکن وہ کہتے ہیں نا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو، ایسا نہ ہو۔ جہاں ماں باپ کی قدر کی باری آئے وہاں تھو تھو کرتا ہے نوجوان، جہاں ماں باپ کی قدر کی ضرورت آتی ہے وہاں بیوی کی مان کر ماں باپ کو گھر سے دھکے دے دیتا ہے۔ نہیں، اور ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی بات، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اللہ نے فرمایا ماں باپ کی جب بات سنو آپ کے کندھے سے اکڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے کہ آپ کے کندھے جھکے ہوئے ہوں، سر جھکا ہوا ہو، آنکھیں نیچے ہوں، پتہ چلے کہ یہ بندہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شرم اور حیا کے ساتھ بات سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو وڈے وڈے آنے گڈی کھڑا ہوئے بلڈوزر دا پتر سینہ تن کیا ہے با، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار کرنا چاہیے اور ماں باپ کو راضی کرنا چاہیے اس کو۔ ہاں، ماں باپ کا حکم شریعت کے خلاف ہے تو پھر بھی عمل نہ کرے، لیکن ماں باپ کو جواب بھی نہ دے۔ اے نہ والا نعرہ تھی اکڑا ابا اے دین دے مطابق تیری گال کہنی اس وقت میں عمل نہیں کرے دا، نہیں۔ اگر اس کی بات خلاف شریعت ہے، باپ کی بات خدا نہ خواستہ شریعت کے خلاف ہے، تو بیٹے کو سن کر سائڈ پہ ہو کر اپنا کام کرنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے باپ کو، مناظرے والی صورت نہیں بنانی چاہیے، بحث و مباحثے والی صورت باپ سے نہیں بنانی چاہیے۔ ویسے ڈٹھا ونجے دا اپنے کول ماں پیو اولاد نال اتھا ناراض ہیں جتا وہ دین نال نہیں جڑ دی۔ خلاف شریعت حکم جہالت دی وجہ کو بمبی دا کھڑے نا، بر مسئلہ اتنا حقیقت کہنی۔ اللہ تعالیٰ شرم حیا دے شاید کئی جاتے ہوئے بھی صحیح، میری نظر نہ گزرا ہو تو بہرحال فرمایا کہ یہ ایمان ہم پر اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو اور مجھے جو ایمان ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ پیدا ہوئے کانوں میں آذان مل گئی، مسلمان معاشرے میں پیدا ہوئے تو کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، بڑے ہو گئے، ابھی چھوٹے سے تھے ابا نے سکھانا شروع کر دیا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ماں باپ سکھانا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہم پر خالصتاً اللہ کا فضل ہے۔ اب اس پر شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرے، اپنے ایمان کی کیفیات میں ترقی کرے۔ کیفیات میں ترقی ہوگی نماز سے، قرآن سے، حقوق العباد پورے کرنے سے، گناہ ہو جائے توبہ کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، کونوا مع الصادقین قرآن نے کہا۔ اگر اہل اللہ کی مجلس میں نہیں بیٹھے گا کام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال آگے اب دعوت فکر دی، یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، قید کے ساتھیو، غور کرو، ذرا مجھے بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک اللہ وحدہ لا شریک جو دنیا کی ہر چیز پر غالب ہے؟ غور کرو، بتاؤ۔ اب یہاں دعوت دینے کے بعد آگے ان کو حقیقت سے آگاہ کیا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جس چیز کی اللہ کے علاوہ تم عبادت کر رہے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف نام ہے، جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ لیے،
یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا، بس یہ ہے۔ آگے فرمایا ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں دی آپ کو، نہ عقلی دلیل ہے نہ نقلی دلیل ہے آپ کے پاس۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی دین سیدھا دین ہے، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پیغام توحید دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کو تعبیر بتائی، انشاءاللہ آئندہ ہفتے تعبیر بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔